فرمایا گیا کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی شروع میں موتیوں کے بہت بڑے سوداگر تھے۔ آپ موتی، ہیرے جواہرات لے کر بادشاہوں کے دربار میں جایا کرتی تھی اور انہیں توفتاً وہ موتی اور ہیرے جواہرات پیش کرتے اور بادشاہ اس کے عوض انہیں اچھی خاصی رقم دیا کرتے تھے۔ اپنے معمول کے مطابق ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی موتی، ہیرے جواہرات اپنے ساتھ لے کر بادشاہ روم ہرکل کے دربار میں پہنچتے ہیں اور وزیر سے ملاقات کر کے فرماتے ہیں، میں بادشاہ روم ہرکل کے لیے موتیوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں، اگر تم میری ان سے ملاقات کروا دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ اس پر بادشاہ روم ہرکل کے وزیر نے کہا، بادشاہ تو 2-4 دن کے لیے بہت زیادہ مصروف ہیں، کل ہمارا ایک سالانہ فنکشن ہے جس کی وجہ سے تمہیں 2-4 دن انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی ملاقات ہو سکے گی۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ان سے ملاقات کر کے انہیں اپنا تحفہ پیش کرنے کے بعد ہی یہاں سے جاؤں گا۔ بادشاہ روم کے وزیر نے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے رات رکنے کا انتظام کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک میدان ہے، میدان کے بیچوں بیچ ایک زری والا خیمہ لگا ہوا ہے، یعنی خیمے کی تمام چادریں سب زری کی ہیں، اس کی میخیں سونے کی ہیں اور خیمے کے آس پاس چاروں طرف مخمل بچھا ہوا ہے۔ وزیر نے خواجہ حسن بصری سے کہا، تم کھڑے ہو جاؤ دروازے پر اور خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہو، جو کچھ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں آج کا یہ نظارہ دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ فرمایا گیا کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سارا نظارہ دیکھتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا وقت کے بہت بڑے بڑے عیسائی پادری راہب اس خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور خیمے کے اندر جانے کے بعد وہاں کوئی قبر تھی، اس قبر کے چاروں طرف وہ چکر لگاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، اپنے سروں کو کھول کر بہت سی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان راہبوں اور پادریوں کے چلے جانے کے بعد بڑے بڑے طبیب آتے ہیں، دانشور لوگ آتے ہیں، اس دور کے بڑے بڑے ذہین اور عقل مند لوگ آتے ہیں، وہ خیمے کے اندر جاتے ہیں، ننگے سر وہ بھی اس قبر کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، بہت سی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل کر وہ سارے بھی چلے جاتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد اب فوج کے نوجوان افسران کی باری تھی، اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر وہ ایک ایک کر کے خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنے سروں کو کھول کر قبر کے چکر لگاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی پلٹ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان فوجی افسران کے چلے جانے کے بعد میں نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں جن کے سر کے بال بکھرے تھے، جن کے چہرے کھلے تھے، ہاتھوں میں بڑے بڑے سونے کے تھال تھے جو ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے، وہ خیمے کے اندر داخل ہوتی ہیں اور قبر کے پاس جا کر چاروں طرف قبر کے چکر لگاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہیں، آہو بکا کرتی ہیں اور روتی بڑکتی ہوئی پلٹ کر وہ خیمے سے باہر نکل کر چلی جاتی ہیں۔ ان نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے چلے جانے کے بعد بادشاہ روم ہرکل خود خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے اور قبر کے قریب جا کر کھڑے ہو کر کہتا ہے، میرے بیٹے، جس نے تیری جان لی ہے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ وہ ان عیسائی پادریوں اور راہبوں کے کہنے پر تیری جان واپس لوٹا دے گا تو میرے بیٹے تیری خاطر یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں عیسائی راہب اور پادری موجود ہیں، لیکن میں جانتا ہوں اس پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور جس نے تیری جان لی ہے وہ تیری جان واپس کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بیٹی، اگر مجھے پتا چل جائے وہ حکیموں کے ذریعے، طبیبوں کے ذریعے، ان کی تدبیروں کے ذریعے، ان کے عقل اور شعور کے ذریعے تیری جان کو واپس کر دے گا تو میرے بیٹے تیری خاطر یہاں حکیم بھی موجود ہیں، دانشور بھی موجود ہیں، طبیب بھی موجود ہیں، لیکن میں جانتا ہوں اس کی تدبیروں کے سامنے کسی کی کوئی تدبیر نہیں چلتی، اس سے بڑھ کر عقل و شعور والا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ تیری جان واپس نہیں کرے گا، ورنہ میری بیٹی تیری خاطر یہاں نہ طبیبوں کی کمی ہے، نہ حکیموں کی کمی ہے، نہ عقل مندوں کی کمی ہے۔ میرے بیٹی، اگر مجھے یہ پتا چل جائے جس نے تیری جان لی ہے وہ میرے فوج کو دیکھ کر ڈر جائے گا،
ہتھیار کو دیکھ کر، لشکر کو دیکھ کر گھبرا جائے گا اور تیری جان واپس کر دے گا تو تیری خاطر ہزاروں کی فوج موجود ہے، اسلحے بھی موجود ہیں، لیکن میں جانتا ہوں جس نے تیری جان لی ہے اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، اور وہ کسی سے نہ ڈرتا ہے اور نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ میرے بیٹے، جس نے تیری جان لی ہے، اگر مجھے پتا چل جائے وہ عورتوں کا شوقین ہے، ہیرے جواہرات، مال و دولت اسے پیارے ہیں، تیرے لیے ان تمام چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تیرے خیمے کے آس پاس عورتیں بھی موجود ہیں، مال و دولت بھی موجود ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہی ساری کائنات کا خالق بھی ہے، وہی ساری کائنات کا مالک بھی ہے، اسے نہ عورتوں سے محبت ہے، نہ دنیا کے مال و دولت سے محبت ہے، اس لیے میری بیٹی مجھے یقین ہے اب وہ تیری جان واپس لوٹانے والا نہیں ہے، تیرا باپ مجبور ہے، تیری خاطر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی، اب میں واپس جا رہا ہوں، 1 سال کے بعد پھر تجھ سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر بادشاہ روم ہرقل روتا ہوا خیمے سے باہر نکلتا ہے۔ اللہ اکبر! خواجہ حسن بصری نے پوچھا تو پتا چلا یہ بادشاہ روم ہرقل کے جوان بیٹے کی قبر تھی جس کے اوپر یہ خیمہ لگا ہوا تھا، اور آج اس کی برسی کی تاریخ تھی۔ جب بھی اس کی برسی کی تاریخ آتی ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، فوجی بھی آتے ہیں، حسین و جمیل عورتیں بھی آتی ہیں، وقت کے حکیم و طبیب بھی آتے ہیں، بڑے بڑے راہب اور پادری بھی آتے ہیں۔ خود بادشاہ روم اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچتا ہے، روتا بلکتا ہے اور مجبور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ جب خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھا ہے، آپ کے دل سے دنیا کے موتیوں کی محبت نکل گئی، ہیرے جواہرات کی محبت نکل گئی، اور اسی دن سے خواجہ حسن بصری آخرت کے موتیوں کو جمع کرنے کے لیے نکل گئے، اور فرمایا گیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکا، اور اس کے بعد پوری زندگی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ آپ شب بیداری کرتے تھے، خوف خدا میں رویا کرتے تھے، آپ تہجد گزار تھے۔ اسی طرح فرمایا گیا 70 سال میں آپ کو کبھی کسی نے بے وضو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! اس ایک واقعے نے خواجہ حسن بصری کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، ان کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر رکھ دیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ایسے عبرتناک واقعات سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہمیں جو سب سے اہم پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے، ایک انسان کتنا مالدار کیوں نہ ہو، کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، تخت و تاج پر بیٹھنے والا کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اسے موت ضرور آنا ہے، اور موت کے سامنے فوج بھی لاچار و کمزور ہے، مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بڑے سے بڑا حکیم و طبیب بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بادشاہ بھی اگر موت آ جائے اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے موت سے بچا نہیں سکتا۔ ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے، ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر آخرت کے سامان کو جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔